ویلکم بیک ناظرین، آپ کا میزبان سید کرمانی دوبارہ آپ کو خوشامدید کرتے ہیں انبیاء کے سفر میں. اور میں آپ سے ذکر کر رہا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ جب ان کی عمر تقریباً 6 سال کی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی والدہ جو ہے تھیں ان کو اپنے دائی حلیمہ جو تھیں ان کو لے کے مکہ تشریف لیں، اور مکے کے بعد ان کی والدہ جو تھیں صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جو ان کی دائی تھیں ام ایمن ان کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ تشریف لے گئیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کا انتقال مدینہ میں ہوا تھا اور وہ وہیں مدفون تھے. تو روایتوں میں یہ ہے کہ وہ وہاں رہی مہینہ، اور جب وہ وہاں سے واپس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے تو ان کی عمر تقریباً 6 سال تھی، اور ان کی دائی جو تھیں ام ایمن کے ساتھ جو واپس آ رہی تھیں، تو راستے میں جو مدینہ اور مکے کے درمیان ایک جگہ تھی ابوا، ایک گاؤں کا نام ہے، وہاں پہنچی تو ان کا جو ہے انتقال ہو گیا، اور یہیں ان کی جو ہے وہ قبر مبارک ہے. تو اللہ پاک کی کروڑوں رحمتیں ان پر. ام ایمن آپ کو لے کر پھر مکہ گئے. تو والد ماجد کا انتقال تو پہلے ہی ہو چکا تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب عبداللہ، اور والدہ کا سایہ یہ سر سے اٹھا لیا گیا، یتیم بھی ہو گئے اور غریب مسکین بھی ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اس وقت بہت کمسن تھے، 6 سال برس کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، لیکن اس حادثے جانکا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا محسوس کیا، اور قلب نازک پر اس کا کافی اثر ہوا. زبان خاموش تھی لیکن لب نازک کا سکوت، رخسار پر نور کی افسردگی اور چشم حیا پر نور کے آنسو حالت دل کی غمخواری کر رہے تھے. آپ کی مادر کے انتقال کے بعد جناب آمنہ صلی اللہ علیہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق ترین دادا حضرت عبد المطلب نے اپنی آغاز کو شفقت میں لے لیا، اور اس قدر محبت و ناز سے رکھا، یتیمی کا غم بھلا دیا. ایک مرتبہ مکے میں قحط پڑا، حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے بارش کی دعا کی. اتنی بارش ہوئی کہ پہلے سالوں کی بھی کمی پوری ہو گئی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کچھ جوش کر آئیں. حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رہبر کے پاس لائے جو اپنے گرجے میں دروازہ بند کر کے بیٹھا. حضرت عبد المطلب نے دستک دی، لے کر اس کو پکارا، لیکن رہبر نے جواب تک نہ دیا. چند ہی منٹ گزرے تھے کہ کلیسا کو سخت زلزلہ آیا، اور رہبر گھبرا کر بدحواسی کے عالم میں فوراً دروازہ کھول کر باہر آ کھڑا ہوا. حضرت عبد المطلب نے صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کیا اور آنکھوں کا علاج چاہا. رہبر سمجھ چکا تھا کلیسا کا زلزلہ لرز اٹھنا ایک ضعیف مرتب حاجت مند شخص کے بلانے پر ہی میں باہر نہ آنے کی وجہ سے ہوا تھا. اسی وقت رہبر نے غسل کیا، اندر سے ایک صحیفہ نکالا، اس کو پڑھنا شروع کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدیم پیشین گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے مطابق بتانے کے بعد عبد المطلب سے کہنے لگا کہ آپ کہ اے حضرت عبد المطلب، یہ لڑکا پیغمبر آپ کو ذمہ ہونے والا ہے. اگر میں گرجا سے ذرا دیر اور نہ نکلتا تو یقین ہے یہ مجھ پر گر جاتا. میں اللہ کے رسول کا کیا علاج کر سکتا ہوں؟ جاؤ انہیں کا لب دہان آنکھوں کو لگا دو، اور مجھے ہونہار کی خبر گیری باعث عزت سمجھو. حضرت عبد المطلب واپس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں آپ کو لگایا، وہ شفا یاب ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دادا کے پاس پرورش پاتے ہوئے بھی 2 ہی سال گزرے تھے کہ عمر مقدس کے 8 سال پورے نہ ہو پائے تھے کہ حکمت الہی کے دوسرا قانون نے یہ سایہ بھی نہ رہنے دیا، اور حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. اللہ پاک کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر. مرتبہ حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے سپرد کر دیا، اور وصیت کی کہ ابو طالب در یتیم نہیں جانتا کہ اب آپ کے گوش کا کیا لطف اور ماں کی گود و تربیت کا کیا مزہ ہوتا ہے. کمال محبت اور شفقت سے حفاظت اور پرورش کرنا، یہ کہہ کر حضرت عبد المطلب نے آئے سر بھری اور اپنی جان آفرین کے سردار قریش حضرت عبد المطلب پر جنازہ جا رہا تھا، جس کی مشیت میں سرداران مکہ اور رؤسائے قریش علاوہ ایک 8 سالہ تو یتیم بھی سجوں کے پیچھے گردن جھکائے جو مہمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے چل رہے تھے. اس کا چہرہ شدت غم سے در تھا، اور آنکھیں
सावन भादु की घटाएं बनकर आंसू की जड़ियाँ लगा रही हैं। दादा ने दुनिया से रुखा होते वक्त अपनी इस मुबारक अमानत को अपने लायक तरीन फर्जन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द कर दिया और उनसे गुमसारी व हमदर्दी और शफ़क़त और मोहब्बत का पूरा अहद लिया। इस शफीक चज़ा ने इस अहद को कहाँ तक निभाया और सरपरस्ती कहाँ तक अदा किया। ज़बान मेरी ज़बान जो है वो कहाँ तक अदा नहीं कर सकती, ना कलम जो है उसको अदा कर सकता है। जिस तरह हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने भतीजे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। और जब 8 साल के थे, जैसे मैंने आपको बताया कि वो उनके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब वही दादा जो अमल फील के वाक़े में उनको अबरहा ने अपने पास बुलाया था। उन्होंने कहा था कि ये मेरे ऊँट मुझे दे दो और जिसका घर है उसकी हिफाजत वो खुद करेगा। उनका इतना एतक़ाद था, इतना ईमान था। और फिर खाने काबा में वापस आकर उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि इसको जो है नेस्ता नाबूद कर दिया। और अल्लाह ताला ने जो है वो अबाबील भेज के उसके लश्कर को नेस्ता नाबूद कर दिए। और उस वसल्लम की परवरिश जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर में होती नहीं। और जमाने अबू तालिब की जो रौजा थी रसूल वसल्लम की चची थी, उनका नाम भी फातिमा बिन्त असद था। वो ताल्लुक़ जो था वो कबीला असद से था। और ये बड़ा हुस्न इत्तफ़ाक़ है कि आगे चल के आप थोड़ा सा ज़रूर करता चलूँगा कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की जो रौजा थी उनका नाम जो था वो भी फातिमा था। और उनकी जो बहू थी जनाब फातिमा ज़ारा, उनका नाम भी फातिमा था। तो ये बड़ा हुस्न इत्तफ़ाक़ है कि दोनों का नाम फातिमा था। तो खैर जब वो उनकी परवरिश करते रहे तो हज़रत अबू तालिब को भी बड़ी उम्मीद थी फ़र्जंद की। तो उन्होंने अपनी वजह से जो है वो कि एक बेटा ऐसा आएगा तो जो है जो होने वाले नबी जो है इसका वसी बनेगा, तो तुम ना हो। तो जनाब जब जो है हज़रत मौलाना अली अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त हुआ तो वो जनाब फातिमा बिन्त असद निकली और वो खाना काबा की तरफ गई। और खाना काबा की दीवार जो शक हुई और वो अंदर चली गई। और वो निशान आज तक जो है खाने काबा पे जो बाकी है दीवार के शक होने का। और 3 दिन तक वहाँ रही। तो हज़रत अबू तालिब बिल्कुल मुस्तराब नहीं हुए कि कोई आज के ज़माने में भी, इतने मॉडर्न ज़माने में भी कोई घर वाले कहीं चला जाता तो इंसान परेशान आता, बिल्कुल उनको कोई परेशानी नहीं थी। और वो जब वो बाहर निकली तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ आए, उन्होंने बोला कि चची मुझे मेरे भाई को दे दीजिए। उन्होंने कहा ये तो आँखें ही नहीं इसने खोली। तो उन्होंने उनको दिया और उन्होंने आँखें उनका जो खोली। तो आँखें कैसे खोलते, वो तो अपने सरताज को देखना चाहते थे। तो इस तरह जो है बचपन से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे और वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम को जैसे बड़े भाई छोटे भाई का ख्याल रखता है, साथ साथ उसको लिए घूमते रहते थे, कहीं जाते थे, कहीं गाले राह में जाते थे, हर जगह वो उनके साथ साथ थे। जैसे बड़े भाई का फ़र्ज होता है तो वो उनके साथ साथ थे। और जब उन्होंने जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है सादिक़ और अमीन तो वो मशहूर ही थे। अरब के जितने भी कुफ़ार मक्का थे वो जानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसा सच्चा और ईमानदार शख्स हो सकता वो अपनी इमानतें भी उनके पास रख पाते थे। और वो जब छोटे से बड़े हुए तो अपनी जगह जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने तिजारत काफ़िले जाते थे, तो यमन जाते थे, शाम जाते थे। और शाम भी गए वो तिजारत पे, तो वहाँ जो है वो उनको जो है जब वो लोगों ने देखा कि नौजवान जो है वो थोड़े से बड़े थे, 11-12-13 साल के होंगे रवायतों में, कि वो जो है वो साथ है और जहाँ वो जाते हैं वो हर कोई जो है उन पर साया होता है और जो है बादलों का, और उनका खुद का साया जो है वो नज़र नहीं आता। तो ड्राइवरों ने बोला कि ये जो है होने वाले नबी हैं। तो उन्होंने अबू तालिब से बोला इसका बहुत ख्याल रखना कि अरब के सारे लोग मेरे दुश्मन हो जाएंगे। तो जनाब अबू तालिब बहुत मोहब्बत करते थे और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ख्याल रखते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अमल की मंजिल तय करते गए। और इसी दौरान जो है मैंने आपको बताया कि कुरैश जो थे वो तिजारत करते थे, आने जाते थे। तो उस वक्त जो थे वो एक बहुत ही मालदार खातून थी कुरैश की, जिसका नाम था खदीजा बिन्त खुवाइलिद। उनके वालिद का नाम था असद, वो कबीला बनी असद से थी और उनको गैर नहीं थी। तो उनका भी चौथी पुश में जो है बाप की तरफ से जो है शजरा जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिल जाता था।
تو وہ اپنے والد کی بہت لاڈلی تھی. ان کے والد جو تھے وہ بنی اسد جو تھے وہ قبیلہ بنی اسد کے سردار تھے. تو وہ تجارت میں اور اس میں انہوں نے کافی, ان کے روایتوں میں کہ ان کے 30-40-70 سے 80 ہزار اونٹ تھے جو مختلف جگہوں پہ جب موو ہوتے رہتے تھے. 400-500 کنیزیں تھیں کہ جو ان کے قافلے کو لے کے جاتی تھیں, لے کے آتی تھیں. اس کے ساتھ جو ہے لوگ ہوتے تھے جو ان کی حفاظت کے لیے معمور ہوتے تھے. تو ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے جو قافلہ جو ہے وہ شام بھیجنا تھا, تو انہوں نے اپنے ذکر ہوا تو کسی نے ان تک خبر پہنچائی. روایتوں میں حضرت ابو طالب نے کہ میرا بھتیجا ہے, 3 بھتیجے ہیں, کہ اس کو آپ موقع دیں, وہ آپ کا قافلہ لے کے جائے گا. تو انہوں نے اپنے جو چچا کے بیٹے تھے برقہ, جو اس وقت جو انجیل مقدس ہی اسلامی کتاب تھی قرآن سے پہلے, اس کے وہ عالم تھے. تو انہوں نے برقہ بن نوفل ان کا نام تھا, نوفل بن چچا کا. تو انہوں نے باپ نے بھی وصیت کی تھی مرنے سے پہلے جناب خدیجہ کبریٰ کو کہ کوئی بھی ہو تو یہ برقہ سے اس کا مشورہ لینا, تمہارا چچا کا بیٹا ہے اور اس کو کوئی غرض نہیں ہے, بہت ہی عالم ہے اور یہ تمہاری صحیح مشورہ دے گا. انہوں نے اسے مشورہ دی. انہوں نے پوچھا کہ بھائی کس بھتیجے کی بات کر رہے ہو؟ اب طالب کے تو بہت سارے بھتیجے. انہوں نے بولا وہ جو انہوں نے بتایا عبداللہ کا, وہ ان کا ذکر تو تھا, ان کو جانتے ہو, محمد ان کا نام ہے. انہوں نے کہا کیوں نہیں جانتے, کون سا بھتیجا؟ ان کا وہ والا بھتیجا جو یتیم. انہوں نے کہا فوراً دے دو, ان کے ساتھ ایک عظیم خوشخبری ہے. اور انہوں نے جو ہے وہ ان کو بلایا اپنے پاس اور ان کو جو ہے وہ تجارت کا قافلہ دیا اور اپنا جو غلام تھا وہ میسرہ اس کو بھی ساتھ کیا. اور غلام کو جو ہے انہوں نے جو ہے یہ بولا کہ بس جو جیسے جیسے کہتے جائیں یہ آپ کرتے جائیے گا, اور کچھ کسی بات میں جو ہے یہ ان کے عمل داخل نہیں دیجیے گا. تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قصہ ہے میرا سفر جاری ہے. تو چھوٹا سا بریک ہے اور بریک کے بعد میں پھر واپس آتا ہوں. ایک چھوٹا سا بریک, کہیں جائے گا لکھتے رہیے گا LiveTV.tv دنیا میں تیرا. I'm designing for my overseas clients since last 15 years and اب میں نے پچھلے 1 سال سے اپنی برانڈ یہاں پاکستان میں لانچ کی ہے. اور اب میری عید کلیکشن آنے والی ہے جس میں میں نے سمرس کے لائٹ کلرز اٹھائے ہیں, سافٹ مٹیریل اٹھایا ہے. اور عید کے حوالے سے چونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ لڑکیاں چوڑیاں پہنیں گی, مہندی لگائیں گی, تو میں نے ویسٹرن کٹس پہ اتنا فوکس نہیں کیا. میں نے اسٹریٹ کرتاز پہ کام کیا ہے. اس پہ میں نے نیک لائن پہ میں نے لائٹ ورک دیا ہے تاکہ چونکہ سمر ہے تو لائٹ فیلنگس ہوں اور لائٹ کلرز کی وجہ سے کول فیلنگز آئیں. اور میں نے کرتاز کے دامن پہ کام کیا اور کچھ کلرز بھی ڈالیں تاکہ ایک عید کی وجہ سے تھوڑا سا کلرفل افیکٹ بھی آ جائے. تو مٹیریل میں میرے پاس شفون, کھٹی نیٹ اور لیسز بہت ان ہیں اور بہت لوگ شوق سے پہن رہے ہیں. تو میں نے لیسز کو بہت ڈفرینٹ طریقے سے یوز کیا کہ اس میں اسٹائل بھی دے دیا اور سمپلسٹی بھی ہے, اور آپ کو یہ کلائنٹ کو پہننے میں ہیوی فیلنگس بھی نہیں آئیں گی. تو یہ میرے اسپیشل کلیکشن میری پر آ رہی ہے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے کچے ریشم کے ساتھ پورے ستارے اور موتی کا کو مکس کر کے کام کرنا, اس سے یونیک ڈفرینٹ چیز بن جاتی ہے. جی میں ایک جھلک آپ کو دکھاتی ہوں. جیسے یہ ہے, یہ ہلکا اور گاؤن کو مکس کر کے کٹ دیا ہے. اس کے ساتھ یہ کچے ریشم کا کام ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ڈائمنڈز بھی ہے اور دبکا نقشی بھی ہے تاکہ برائڈل ویڈنگ ڈریس کا ایک لک آ جائے. اس کے بعد سیکوینس کا فیبرک یوز کیا ہے. اگر اسی کو میں پلین فیبرک کے ساتھ یہ چیز لگاؤں گی تو آپ اس کو سیمی فارمل کے طور پہ بھی پہن سکتے ہیں. اور اس کے بیک پہ بھی یہ چیز بھی ہے جو اس کو بہت یونیک کر رہی ہے. اور اس کو ہم
प्लेन सॉफ्ट मटेरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं। गाउन में भी हम इसे विंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़। Now everyone asks why ASEAN Marine? Because मैं अपने क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है। माई प्राइसेस आर नॉट वेरी मच हाई, इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 6,000 onwards. So come and be a part of ASEAN Marine. Assalamualaikum. My name is Sundus Mohsin Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा guards काम कर रहा है, जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently, हम लोगों ने 20% of the market capture कर ली है based on our services, train guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है all the way from UK to Karachi और other part of Pakistan as well, कि हमारे गार्ड्स को ट्रेन करता है। वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल एंड हाउ टू डिसेबल दैट पर्सन विदाउट यूजिंग वेपन्स. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in a way, we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का भी guard select करते हैं. They see what are their requirements, वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28, Block 2, behind Amr Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. आपको दोबारा शामिल कहते हैं मेरे सफ़र में। और जैसा कि मैं ब्रेक से पहले आपको बता रहा था कि जब उनकी सदाकत की, शराफत की, इमानत की जो खबरें जनाब खदीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा तक पहुँची और उसके बाद जो है हज़रत अबू तालिब ने भी वो जो है उनको बोला कि वो जो काफ़िले लेके आ रहे थे कि मेरा भतीजा इसको भी जो आप मौका दें। तो वो जब उन्होंने अपने चचा के बेटे वर्का बिन नौफल से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ कौन सा है, तो उन्होंने बताया कि वो हैं। उस भतीजे की बात करना फ़ौरन दे दो, उसके साथ एक अजीम खुशखबरी है। तो जनाब खदीजा ने आज मामला तय हुआ तालिब के लिए भाई राय सफ़र ये होगा, ये खर्चा होगा, उसके बाद जो मुनाफा होगा उसमें से ये शेयर होगा। और अपने गुलाम जो है मैसरा को उनके साथ किया कि उनको हुक्म दिया कि भाई कुछ बोलना नहीं, जैसे जैसे कहते रहें वैसा वैसा तुम जो है
وہ کرتے رہنا. تو جب وہ قافلہ جو تیار ہوا تو قافلہ کے جو پورا ایک جیسے آج کے زمانے میں بل آف لیڈنگ بنتا ہے, ایسے زمانے میں بھی قافلے کی چیزیں بنتی ہیں. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیزیں چیک کی, کیونکہ قافلے میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ شامل تھیں, اور وہ قافلہ لے کے وہ شام کی طرف. میسرہ جو تھا وہ بہت ہی پریشان تھا کہ وہ ساتھ ساتھ تھا, وہ دیکھتا تھا کہ جہاں یہ جاتے ہیں بادل ان کے سر پہ جو ہے وہ سایہ فکر ہوتا ہے, اور سایہ اس کو ان کا نظر نہیں آتا تھا, اور ہر جو اس کو تعظیم کرتے ہوئے ہر چرند پرند اس کو نظر آتے تھے. خیر یہ ساتھ ساتھ میسرہ جو تھا میری خدمت کرتا ہوا, کہتا کچھ نہیں تھا, جیسے جیسے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہتے تھے وہ کام کرتا رہتا. تو شام پہ پہنچا, اب شام میں جب بازار لگا, منڈی لگی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن منڈی لگی, قریش کے اور بھی لوگ تھے, قافلے لے گئے, سب نے اپنا اپنا مال لگایا, اور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مال نہیں لگایا. تو میسرہ کو تھوڑی ہوئی کہ بھائی یہ سب اپنا مال بیچ دیں گے. انہوں نے کہا نہیں, جب اپنا مال بیچ لیں گے تو سب کا مال بک گیا. تو پھر اگلے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مال جو ہے سجایا, اور درجہ بدرجی کی کہ یہ کوالٹی ہے, بی کوالٹی ہے, یہ کوالٹی, سی کوالٹی, مطلب جیسے جو حکم ہوتا ہے شریعت کا, نبی آخر زمان نبیوں کے بادشاہ تھے, شہنشاہ تھے, کیا ہیں تھے کیا ہیں. تو وہ انہوں نے بالکل, اور ان کا مال جو تھا ہاتھوں ہاتھ بک گیا, اور بہت ہی زبردست منافع ہوا. اور جب وہ سب چیز لے کے واپس آ رہے تھے تو جناب جب کچھ عرصے تھوڑے دور رہ گئے مکہ سے, تو جناب خدیجہ, اور انہوں نے بولا کہ میں جا کے جناب خدیجہ کو بتاتا ہوں. تو میسرہ ساتھ ساتھ پہلے ان سے پہلے جو ہے وہ خبر لے کے پہنچ گیا جناب خدیجہ, اور ان کی بہت تعریفیں کی, بتایا اس طرح تھی, اور میں تو بہت ہی پریشان کہ ویسے یہ کوئی عام نہیں ہے, کچھ کوئی خاص ہی ہستی ہیں. تو جناب خدیجہ کو پہلے ہی دل ان کی طرف مائل تھا. جب وہ آئے اور انہوں نے جو ہے سب چیزیں دیں اور ان کو منافع دیا, تو جناب خدیجہ نے اب بولا کہ کس طرح یہ کمیونیکیٹ کیا جائے کہ قریش کے بڑے بڑے مالدار لوگ جو تھے ان سے شادی کی خواہشمند تھے, انہوں نے سب کو ریفیوز کیا ہوا تھا. تو اب انہوں نے ان کی سہیلی تھی نفیسہ, ان کے تھرو انہوں نے جو ہے وہ پیغام پہنچایا. تو انہوں نے روایت میں صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ان کی مل گئی, تو انہوں نے ان سے ذکر کیا کہ اگر کوئی قریش کی بہت ہی مالدار خاتون آپ سے, آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے, آپ سے جو آپ کی عمر کے, آپ سے 200 روایتوں میں تقریباً 25 سال, سن ممالک تقریباً 25 سال تھا, آپ سے چھوٹے جو لوگ ہیں انہوں نے شادیاں کرنی. تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی, میری اتنی حیثیت نہیں ہے اور میں ابھی یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا. تو انہوں نے کہا تو اگر کوئی مالدار اور جو آپ کو کوشش کرے, اور انہوں نے کہا تو وہ پریشانی کرنا ایسا ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر انہوں نے جب بتایا جناب خدیجہ کا, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تو میں اپنے چچا سے حضرت ابو طالب سے مشورہ کر کے میں آپ کو بتاؤں گا. تو جب وہ واپس آئے تو اور جب انہوں نے حضرت ابو طالب کا ذکر کیا, اور انہوں نے اپنے باقی گھر والوں سے اس کا بات کا ذکر کیا, جناب حمزہ سے اور جناب عباس سے, اور ان کے دوسرے جو بھائی تھے, تو انہوں نے جو ہے بولا کہ ہاں یہ تو بہت ہی اچھا پرپوزل ہے. تو اس طرح انہوں نے ان کی حضرت نے بولا اس مکالمے کو کیسے بڑھایا جائے. تو ان کی جناب رسول اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی صفیہ, ان کو جب انہوں نے تحفے تحائف دے کے اور جناب خدیجہ کبریٰ کے گھر پہ انہوں نے بھیجا, اور انہوں نے ان سے بات چیت کی, اور پھر ہوا اس طرح سارے معاملات طے پائے, اور پھر وہ پراپر جو ہے رشتہ لے کے وہ گئے جناب خدیجہ کے گھر پہ. حضرت ابو طالب علیہ السلام جو تھے اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ, اور ان سے اس کی طرف سے بھی برقع اور ان کا باپ جو تھا نوفل جو موجود تھا. اور جناب خدیجہ نے جو ہے روایتوں میں ان سے بولے وہ جیسے جیسے کہیں مان لینا. تو انہوں نے جو پوچھا کہ بھائی محبت کے بعد کیا ہے ہماری, جو یہ جو ہے اس کے بعد تو بہت دولت ہے. تو حضرت بعض انہوں کا جو کچھ میرا ہے میرے بھتیجے کا ہے, ہمارا جو بھی کچھ ہے اس کا ہے, تو اس کی آپ فکر نہ کریں. تو حضرت یہ رشتہ طے پایا, اور تقریباً روایتوں میں ہے کہ سونے کے جو سکے تھے اس سے جب سونے کے سکے پر ان کا مہر جو ہے تھا مقرر ہوا. وہ پھر یہ حضرت ابو طالب بہت خوش تھے جب یہ نکاح باسعادت ہوا. اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جناب خدیجہ نے ساری دولت جو تھی اور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدموں میں رکھ دی کہ آپ میرے ساتھ تعلیم جی, سب کچھ آپ کا ہے, اور جس طرح چاہیں آپ اس کو خرچ کریں. اور انہوں نے اگر میں نے ذکر بھی کیا تھا, ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا 10 رمضان کو جناب خدیجہ کبریٰ کی شہادت پہ, کہ محسن اسلام اگر ان کو بالکل کہا جائے تو صحیح, مطلب بالکل صحیح ہوگا.
کہ ان کی جو اسلام کی اس میں جو بنیادوں میں کی دولت لگی، جو پاک و پاکیزہ لگی جہاں پہ خدیجہ کبریٰ کی تھی، تو انہوں نے جو ہے اپنا سب کچھ جو ہے، اور وہ بہت ہی وہ خیال رکھتی تھی، اور انہی کے ساتھ جو ہے پھر قریش نے جب ان کی مخالفت شروع کی، اور جب پہلی وہی داخل ہوئی تو انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ چلدار بھائی کے ساتھ برقہ بن نوفل کو بلایا، اور انہوں نے بولا آپ جو سے بھی آپ کہہ رہے ہیں میں اپنے ایمان لاتی ہوں، تو انہوں نے جو ہے بولا کہ آپ جو اپنا خیال رکھیے گا، یہ جو ہے قریش سارے آپ کے خلاف ہو جائیں گے، اور جب برقہ بن نوفل نے کہا کہ کاش میں اس وقت آپ کے پاس ہوتا ہے جب یہ سب لوگ جو ہیں آپ کے خلاف ہوں گے اور آپ کو ہجرت بھی کرنی ہے، آپ کو مکہ بھی چھوڑنا پڑے گا. انہوں نے یہ بھی بتایا اپنی دور اندیشی سے. کہا مجھے مکہ چھوڑنا پڑے گا؟ ہاں ایک وقت آئے گا کہ آپ کو مکہ بھی چھوڑنا پڑے گا. تو قریش کی مخالفت اور حضرت ابو طالب جو تھے اپنے بھتیجے کی پوری طرح حفاظت کرتے تھے، اور جناب علی جو تھے چھوٹے سے بڑے ہوا تو ان کو ساتھ ساتھ رہتے تھے. اور جب انہوں نے اپنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بولا تک وہ 40 سال کی جب ان کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نبی تو پیدائشی نبی تو میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے بولا کہ اب اعلان کرو، پہلے اپنے جو ہے عزیز و قارب کو، اپنے قریب قرابت داروں کو بلاؤ. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں دعوت شیرہ ہوئی، اور 3 دن تک انہوں نے کھانا کھلایا اور اپنے جانوروں کو اللہ کے راہ میں قربان کیا اور انہوں نے اہتمام کیا. تو ابو لہب جو تھا وہ بھی ان کا رشتہ دار تھا، تو ابو لہب جو تھا روڑے اٹکاتا تھا ہر چیز میں. تو وہ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرماتے تو ابو لہب ان کو، تو حضرت ابو طالب بہت ناراض سے اسے، انہوں نے تو تنبیہ کی کہ جب تک میرے بھتیجا نہیں بولے گا تو کوئی یہاں سے اٹھ کے نہیں جائے گا، جب تک محمد بول نہیں لیں گے جو یہ بیان فرما رہے ہیں. تو انہوں نے تیسرے دن بھی جب دعوت ہوئی تو انہوں نے بولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کہ انہوں نے اللہ کا توحید کا پیغام دیا اور اپنے رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو، اور انہوں نے بولا کہ جو میرا ساتھ دے گا وہی میرا وسیع ہوگا اور وہی جو ہے میرا جانشین ہوگا. تو مولا علی کھڑے ہوئے، بہت چھوٹے سے 10-11 سال کا سن تھا جو کہ روایتوں میں لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانے کہ میں چھوٹا ہوں، میں کمزور ہوں، میری ٹانگیں پتلی ہیں، اور لیکن میں جو آپ کے حق ہے میں آپ کا ساتھ دوں گا. تو روایتوں میں ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے وہ ایمان لے کے آئے، خواتین میں سب سے پہلے جناب خدیجہ کبریٰ ایمان لے کے آئیں. تو اس طرح روایتوں میں ہے. خیر ایمان کیا لے کے آئیں وہ تو ان کو پہلے سے تھا ان کو. تو اب وہ قریش کے جو بچے تھے جو پیچھے سے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کا حکم تھا کہ علی کے سائے کی طرح جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. تو وہ جو دشمنیاں تھیں جو بعد میں مولا علی پہ نکلی اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش کے جتنے بچے تھے اس وقت کے، تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے جو ہے کچھ مارنے کی کوشش کرتے تھے. تو اپنی بلیل سے جو ہے ان کو جو ہے وہ مارتے تھے. تو وہ زخمی ہو کے جاتے تھے اور اپنی اولاد کو، اپنے باپ والد کو بتا دیتے تھے کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، کہ ہمیں یہ ہوا، ہمیں یہ زخم لگے، ہمیں یہ زخم لگے. تو حضرت علی نے پوری طرح ان کو پروٹیکٹ کیا جتنا ان سے ہو سکتا تھا. اور خانہ کعبہ میں جب روایتوں میں جب نماز پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ حضرت طالب جو تھے ان کے ساتھ کھڑا کرتے تھے کہ تم کھڑے رہو. جناب خدیجہ اور خود وہ طواف کرتے رہتے تھے جب تک ان کا بھتیجا تو عبادت میں مشغول ہوتا تھا تاکہ کوئی ان کو پریشان نہ کرے. تو ان کی زندگی میں پورا جو ہے وہ خیال رکھا. اور جب قریش نے بہت ہی ان کو زور دیا کہ ہم جو ہے ان کو جو ہے وہ خدا خاصہ جو ہے ایلیمنیٹ کر دیں گے، شہید کر دیں گے، تو انہوں نے بات بھی کی. انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپنے جدا کو بولا کہ جدا یہ لوگ میری سیدھے ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھتے ہیں، تو جب بھی میری جو ہدایت ہے اور جو میرا پیغام ہے میں اسے ختم نہیں کروں گا. انہوں نے قریش کے لوگوں کو بولا کہ بھائی تم جاؤ، تو یہ جب تک میں زندہ ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بگاڑ سکتے. تو یہ قریش کے لوگوں نے ان کا معاشی بائیکاٹ بھی کر دیا اور خانہ کعبہ میں خطبہ لٹکا دیا. جو بھی ان کے ساتھ جو ہے راہ رسم رکھے گا یا کچھ رکھے گا. تو وہ جناب فاطمہ زہرا جب ان کی ولادت بھی ہو گئی تھی اس زمانے میں، بیٹی تھی شہید تھی، تو ان کا سن کو 3 سال یا 4 سال کے قریب تھا. تو وہ ان کی والدہ جو نازل میں پلی ہوئی تھی، عرب کے اتنے بڑے سردار کی بیٹی تھی جناب خدیجہ کبریٰ، جناب ابو طالب نے مکے سے باہر ان کو جو ہے جگہ دی شیخ ابو طالب کا اس کا نام دیا گیا. تو وہاں انہوں نے 3 سال گزارے، پتے کھا کے گزارا کیا. اور اسی اس میں جو ہے ان کی رحلت بھی ہوگی. اور جب ان کی رحلت ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے وہ واپس آئے اور صعوبتیں برداشت کرتے رہے. اور پھر ہجرت مکہ بھی ہوئی اور پھر مدینہ میں انہوں نے قیام کیا اپنی کی. پھر غزوات ہوئے
اور واپس آئے وہ سن 10 ہجری کو مکہ فتح ہوا حجۃ الوداع پر انہوں نے خطبہ دیا اور ان کو بتایا کہ یہ دن مکمل ہو گیا. اور جو انہوں نے قدیر پہ بھی خطبہ دیا وہ بھی ذرا لمبا چوڑا ہے, اس کے لیے وقت کم ہے, کسی وقت اور میں آپ کو بیان فرماؤں گا. تو پھر 11 ہجری میں وہ ولادت ہو گئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور انہوں نے دین مکمل کر کے ہم کو دے دیا. اور ہم اس کے بعد جو ہے آگے جو ہے اس کو اپنے وسیع کو بولا کہ اس کو آگے لے کے چلیں. تو یہ تھا جناب ناظرین انبیاء کا سفر. وقت کی کمی کے لحاظ سے میں تھوڑا مختصر بتایا آپ کو. تو انشاءاللہ کل ہم نئے سے حاضر ہوں گے. تو کہیں جگہ دیکھتے رہیے گا DLiveTV.tv پہ نئے کرنا ٹرانسمیشن. اور ابھی وقفہ ہے, وقفے میں جو ہے آپ جو ہیں ایک دیکھیں گے ایک ریپیٹ ہے ایرج کاظمی صاحبہ کی آج پکڑا ہے کیا. بڑی مشکل ڈشز بنائی تھی انہوں نے, اس کی کھجور کی انہوں نے جو ہے وہ چیزیں بنائی تھیں 2-3 جہاں تک میں یاد پڑتا ہے. بڑے مشکل چیزیں تھیں. تو دیکھیے گا دوبارہ سے انجوائے کیجیے گا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ایپیسوڈ جو ہے 22 جو ہم دکھا رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھیے گا. اور یہ جب چیزیں بولیں آپ دیکھ لیں گے تو اس کے بعد پھر ہم آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تو جب تک کے لیے اجازت دی اپنے مہمان سے استقبال کو. اللہ حافظ. ہم انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے.